فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 93۔ مندرجہ بالا مثال میں خطا کا پیمانہ حیرت ہے۔ میرے خیال میں عمومی طور پر یہ ان عقائد کے لیے صحیح ہے جنہیں پرکھا جا سکتا ہے۔ ایک جھوٹا عقیدہ وہ ہے جو مناسب حالات میں ایک انسان کے لیے حیرت کے تجربے کا باعث بنے، جبکہ ایک سچے عقیدے کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگرچہ حیرت جب یہ قابل عمل ہو تو ایک اچھی کسوٹی ہے، لیکن یہ سچ یا جھوٹ الفاظ کے معنی نہیں بتاتی ہے اور ہمیشہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ فرض کریں آپ ایک طوفان میں پیدل چل رہے ہیں اور آپ خود سے کہتے ہیں مجھ پر کسی صورت میں بجلی گرنے کا امکان نہیں۔ اگلے ہی لمحے آپ پر بجلی گر جاتی ہے، لیکن آپ کا تجربہ حیرت نہیں ہے کیونکہ آپ مر چکے ہیں۔ اگر ایک دن سورج پھٹ جاتا ہے جیسا کہ جیمز جینز توقع کرتا ہے تو ہم سب فوراً ختم ہو جائیں گے اور اس لیے حیرت زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک ہم قیامت کی توقع نہیں کرتے تو غلطی میں مبتلا رہیں گے۔ ایسی مثالیں سچ اور جھوٹ میں معروضیت کی راہ بتاتی ہیں۔ سچ یا جھوٹ جسم نامی آرگنزم کی ایک کیفیت ہے، لیکن عمومی طور پر سچ یا جھوٹ جسم نامی کے باہر واردوں کے بموجب ہے۔ بعض اوقات تجرباتی کسوٹیاں سچ اور جھوٹ متعین کرنے کے لیے ممکن ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہوتی۔ جب یہ نہ ہوں تو ان کے باوجود متبادل باقی ہوتا ہے اور بامعنی ہوتا ہے۔ میں سچ اور جھوٹ کے اپنے نظریے پر مزید بحث نہیں کروں گا، بلکہ ڈیوی کے نظریے کا جائزہ لوں گا۔ ڈیوی کا مقصد جائزے لینا نہیں ہے جو مطلق سچ ہوں، یا ان تضادات کی مذمت کرنا نہیں جو مطلق جھوٹ ہوں۔ اس کی رائے میں ایک عمل ہے جسے تحقیق کہا جاتا ہے، جو ایک جسم نامی اور اس کے ماحول کے مابین باہمی مطابقت کی ایک قسم ہے۔ میری خواہش ہے کہ اپنے نقطہ نظر سے اس حد تک جاتا کہ میں ڈیوی کے ساتھ متفق ہوتا، اس لیے معنی یا معنویت کے تجزیے سے بات شروع کرتا ہوں۔ مثلاً فرض کریں آپ ایک چڑیا گھر میں ہیں اور آپ میگا فون سے ایک آواز سنتے ہیں کہ ایک شیر ابھی باہر نکل گیا ہے۔ اس صورت میں آپ اس طرح عمل کریں گے جیسا آپ اس وقت کرتے جب آپ نے شیر دیکھا ہوتا، یعنی آپ جتنی جلدی ممکن ہوتا باہر نکل جاتے۔ یہ جملہ ایک شیر باہر نکل گیا ہے کی معنویت ایک خاص واردہ ہے جو اپنے مفہوم میں اس طرز عمل کو تقویت دیتا ہے جو واردہ ہوتا ہوا آپ نے دیکھا ہوتا۔ عام طور پر ایک جملہ جیم ایک واقعہ عین سے پرمعنی ہوتا ہے اگر یہ ایسے رویے کو تقویت دیتا ہے جو عین نے فروغ دیا ہوتا۔ اگر فی الواقع ایسا کوئی واردہ نہ ہوتا تو پھر جملہ جھوٹ ہے، بینہ اس بات کا اطلاق عقیدہ پر ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ایک عقیدہ جسم نامی کی ایک علت ہے جو ایسے رویے کو تقویت دیتی ہے جیسے کہ ایک خاص واردے نے حسی طور پر موجود ہونے سے پیدا کی ہوتی۔ ایک واردہ جو اس رویے کو تقویت دیتا اور اعتقاد کی معنویت ہے۔ ایک بیان غیر ضروری طور پر سادہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ اس نظریے کی جانب اشارہ کرنے کا مقصد پورا کرتا ہے جو نظریہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تک میں یہ نہیں سمجھتا کہ ڈیوی اور میرے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، مگر میں اس کے مزید ارتقاؤں کے ساتھ خود کو واضح طور پر اس سے غیر متفق پاتا ہوں۔ ڈیوی تحقیق کو منطق کا جوہر قرار دیتا ہے، نہ کہ سچائی یا علم کو۔ وہ تحقیق کی تعریف یوں کرتا ہے: تحقیق ایک غیر معین صورتحال کی ایسی صورتحال میں تبدیلی ہے جس سے اس کے اجزائی امتیازات و اضافات بدل کر ایک متحدہ کل میں مضبوط، کنٹرولڈ اور مرتب ڈائریکٹڈ صورتحال اختیار کر لیں۔ وہ مزید کہتا ہے تحقیق کا سروکار معروضی موضوع مادہ سبجیکٹ میٹر کی معروضی تبدیلی سے ہے۔ یہ تعریف واضح طور پر ناکافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرل سارجنٹ کے رنگ روٹوں کے ہجوم یا ایک معمار کی اینٹوں کے ڈھیر کے ساتھ معاملات دیکھ لیجیے۔ یہ صحیح طور پر ڈیوی کی تحقیق کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، چونکہ وہ صاف طور پر انہیں شامل نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے تحقیق کے نظریے میں ایک عنصر کا ہونا لازم ہے جس کا تعریف میں ذکر کرنا وہ بھول گیا ہے۔ یہ عنصر کیا ہے؟ میں اسے لمحہ بھر میں متعین کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آئیے ہم پہلے یہ غور کریں کہ اس مذکورہ تعریف سے کیا نتائج نکلتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ تحقیق جیسا کہ ڈیوی نے سمجھا
ایسے عام عمل کا حصہ ہے جس سے دنیا کو زیادہ عضویاتی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ تحقیقات کا نتیجہ متحدہ کل یونیفائڈ ہولز ہوتے ہیں۔ ڈیوی کی نامیاتی کے لیے محبت جزوی طور پر حیاتیات اور جزوی طور پر ہیگل کے باقی ماندہ اثر کے باعث ہے۔ ہیگل کی مبادل طبیعیات کی لاشعوری بنیاد کے بغیر میں نہیں سمجھتا تحقیق کیوں متحدہ کل کے نتیجہ میں متوقع ہونی چاہیے۔ اگر مجھے تاش کی گٹھی بے ترتیب حالت میں دی جاتی ہے اور مجھے ان کے تسلسل کی تحقیق کے لیے کہا جاتا ہے تو میں اگر ڈیوی کا دستورالعمل استعمال کروں، پہلے انہیں اپنی اپنی جگہ پر ترتیب دوں گا اور کہوں گا کہ تحقیق کے نتیجہ میں یہ ترتیب پائی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ایک معروضی موضوع مادہ کی معروضی تبدیلی ہوگی، جبکہ میں پتوں کو ترتیب میں رکھ رہا ہوں، لیکن تعریف اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آخر میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب پتے آپ کو دیے گئے تھے تو ہم پتوں کے تسلسل و تواتر کو جاننا چاہتے تھے، نہ کہ آپ کے تمہارا انہیں دوبارہ ترتیب دینے کے بعد۔ اگر میں ڈیوی کا شاگرد ہوں تو میں جواب دوں گا، آپ کے تصورات بہت جامد ہیں۔ میں ایک متحرک شخص ہوں، اور جب میں کسی موضوع مواد کی تحقیق کرتا ہوں تو میں پہلے انہیں اس طرح تبدیل کرتا ہوں جس سے تحقیق آسان ہو جائے۔ یہ نظریہ کہ یہ دستورالعمل جائز ہے، اس کا جواز صرف ہیگل کی ظاہر و حقیقت میں فرق سے ہو سکتا ہے۔ ظاہر میں الجھاؤ اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ ترتیب اور نامیاتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں پتوں کو ترتیب دیتا ہوں، میں صرف ان کی سچی دائمی نوعیت کا انکشاف کر رہا ہوں، لیکن نظریے کے اس حصے کی کبھی صراحت نہیں کی گئی ہے۔ ڈیوی کے نظریے کی زیریں تہہ میں جسم نامی کی مبادل طبیعیات ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ اس امر واقعہ سے کس حد تک آگاہ ہے۔ آئیے اب ہم ڈیوی کی تعریف کے ضمیمہ پر غور کریں، جس کی ضرورت تحقیق کو اعمال کی تنظیم کرنے کی دوسری اقسام سے الگ کرنا ہے جو ڈرل سارجنٹ اور معمار کی ہے۔ پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحقیق کا امتیاز اس کے مقصد سے ہے جو کوئی سچائی دریافت کرتا ہے، لیکن ڈیوی کے لیے سچائی کی تعریف تحقیق کے حوالوں سے ہو سکتی ہے، اس کے برعکس نہیں۔ وہ پائرس کی تعریف اپنی تائید سے نقل کرتا ہے۔ سچائی وہ ہے جس کی قسمت میں بالآخر ان تمام کی آراء سے متفق ہونا ہے جو تحقیق کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں مکمل اندھیرے میں چھوڑ دیتی ہے کہ تحقیق کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چکر کھانے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ڈیوی کے نظریے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے جیسے ذیل میں آتا ہے، ایک جسم نامی کی اپنے ماحول کے ساتھ اضافتیں بعض اوقات تسلی بخش اور بعض اوقات غیر تسلی بخش ہوتی ہیں۔ جب وہ غیر تسلی بخش ہوتی ہیں تو صورتحال کو باہمی مطابقت سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے صورتحال بہتر بنائی جاتی ہے جسم نامی کی جانب زیادہ تر ہو جاتی ہے تو وہ کبھی پوری طرح ہر جانب نہیں ہوتی۔ یہ عمل تحقیق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑائی کے دوران آپ کا بیشتر سروکار ماحول تبدیل کرنے سے ہوتا ہے، یعنی دشمن، لیکن مخبری سے پہلے عرصے کے دوران آپ بیشتر اپنی قوتیں اس کے انتظامات کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ یہ پہلا عرصہ تحقیق کا عرصہ تھا۔ میرے خیال میں اس نظریہ کی مشکل عقیدہ اور امر واقعہ یا امور واقعہ کے درمیان اضافت کے مطابقت کرنے میں ہے، جسے عام طور پر تصدیق کرنا کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم جرنیل کی مثال جاری رکھیں جو لڑائی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کی جاسوسی کی اطلاعات دشمن کی محسوس تیاریوں کی اسے خبر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ جوابی تیاریاں کرتا ہے۔ فہم عامہ کہے گا کہ وہ اطلاعات جن پر وہ عمل کرتا ہے سچ ہیں۔ اگر تو واقعی دشمن نے وہ چالیں بنائی ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے، تو اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ اس صورت میں اطلاعات سچی رہتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جرنیل جنگ ہار بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوی اس خیال کو رد کر دیتا ہے۔ وہ عقائد کو سچ اور جھوٹ میں تقسیم نہیں کرتا، لیکن وہ ابھی تک دو قسم کے اعتقادات رکھتا ہے جنہیں اگر وہ جنگ جیتتا ہے تو تسلی بخش اور اگر وہ جنگ ہارتا ہے تو غیر تسلی بخش کہیں گے۔ جب تک جنگ واقع نہیں ہو جاتی وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اپنے جاسوسوں کی اطلاعات کے متعلق کیا سوچے۔ اس کی تعمیم کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیوی ہر ایک شخص کی طرح عقائد کو دو درجات میں تقسیم کرتا ہے، جن میں ایک اچھا ہے اور دوسرا برا۔ تاہم وہ کہتا ہے کہ ایک عقیدہ ایک وقت میں اچھا ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں برا۔ ایسا غیر
مکمل نظریات سے ہوتا ہے جو اپنے پیش روؤں سے بہتر ہوتے ہیں لیکن متبعین سے برے ہوتے ہیں۔ عقیدے کے اچھا اور برا ہونے کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ کیا وہ اعمال جس کا وہ جسم نامی میں محرک بنتا ہے، جو جسم عقیدہ تسلیم کرتا ہے، ایسے نتائج پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے تسلی بخش یا غیر تسلی بخش ہوں۔ یوں ماضی کے کسی واقعہ کے متعلق ایک عقیدہ اچھا یا برا اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ کیا واقعہ واقعی رونما ہوا، بلکہ عقیدہ کے مستقبل میں نتائج کے مطابق اچھا یا برا ٹھہرتا ہے۔ اس کے نتائج عجیب ہیں۔ فرض کریں ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ کیا اس صبح آپ نے ناشتے کے ساتھ کافی پی؟ اگر میں عام شخص ہوں تو میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں ڈاکٹر ڈیوی کا شاگرد ہوں تو میں کہوں گا ذرا انتظار فرمائیے۔ یہ بتانے سے پہلے وہ 2 تجربات کرنا لازمی ہے۔ پہلے تو میں خود سے تسلیم کروں گا کہ میں نے کافی پی تھی، اور اگر اس کے کوئی نتائج ہوئے تو میں دیکھوں گا۔ تب میں خود سے یہ منواؤں گا کہ میں نے کافی نہیں پی تھی، اور پھر مشاہدہ کروں گا کہ اس کے نتائج اگر ہوتے تو کیا ہیں۔ پھر میں ان 2 قسموں کے نتائج کا مقابلہ کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ کون سا نتیجہ زیادہ تسلی بخش رہا۔ اگر ترازو کا وزن ایک طرف ہے تو میں اس کے حق میں جواب دوں گا۔ اگر یہ وزن کسی جانب نہیں تو مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن مشکلات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ مجھے یقین کرنے کے نتائج کس طرح جاننے ہیں کہ میں نے ناشتہ میں کافی پی تھی۔ اگر میں کہوں نتائج یہ اور یہ ہیں تو پھر اس کا نتائج کے حوالے سے جائزہ لینا پڑے گا۔ بیشتر اس کے کہ میں جان سکوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اچھی یا بری بات ہے۔ اگر اس مشکل کو بھی حل کر لیا جائے تو میں کس طرح فیصلہ کروں کہ نتائج کی کون سی قسم زیادہ تسلی بخش ہے۔ اس بارے میں کیا میں نے کافی پی ایک فیصلہ شاید باقناعت بنا دے اور دوسرا شاید مجھے جنگ کی کوشش پر مصمم ارادہ دے۔ ان میں سے ہر ایک کو اچھا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب تک میں یہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ کون سا فیصلہ بہتر ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ ناشتے پر میں نے کافی پی تھی۔ یقیناً یہ بے معنی ہے۔ اب تک جسے وہم عامہ کہا گیا ہے، اس سے ڈیوی کے انتشار کی وجہ اس کی مابعد طبیعیات میں امور واقعی فیکٹس سے انکار ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امور واقعی مستقل ہوتے ہیں اور انہیں جوڑ توڑ کر بنایا نہیں جاتا۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ فہم عامہ بدلتا رہے اور یہ کہ اس کا نظریہ اس کے برعکس ظاہر نہیں ہوگا جو کہ فہم عامہ بن رہا ہے۔ ڈیوی اور میرے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ وہ ایک عقیدے پر حکم اس کے نتائج سے لگاتا ہے، جبکہ میں اس پر حکم جہاں ماضی کی ایک واردہ سے سروکار ہے اس کے اسباب سے لگاتا ہوں۔ میں ایسے عقیدے کو سچ یا قریب سچ سمجھتا ہوں جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں اگر یہ کسی قسم کی اپنے اسباب سے اضافت رکھتا ہے، بعض اوقات بہت پیچیدہ۔ ڈاکٹر ڈیوی کہتا ہے کہ یہ طے شدہ ادعیت وارنٹڈ ایسرٹیبلٹی کا حامل ہے، جسے وہ سچائی کا متبادل قرار دیتا ہے اگر اس کے خاص قسم کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس انتشار کا تعلق دنیا پر مختلف زاویہ نگاہ سے منسلک ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس سے ماضی کو کسی طرح متاثر نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے اگر سچائی کا تعین اس سے کیا جاتا ہے جو ہو چکا ہے تو یہ حال اور مستقبل کی خواہشات سے آزاد ہوتا ہے۔ منطقی صورت میں یہ انسانی اختیار کی حدود کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اگر سچائی یا بلکہ طے شدہ ادعیت مستقبل پر انحصار رکھتی ہے تو پھر جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مستقبل کو بدل دیں تو یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ جو دعویٰ ہونا چاہیے اسے بدل دیں۔ یہ انسانی اختیار اور آزادی کے مفہوم کو وسعت دیتا ہے۔ کیا سیزر نے روبیکن عبور کیا؟ مجھے اس کا مثبت جواب سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ماضی میں ہونے والے ناقابل تغیر واقعے کا جبر ہے۔ ڈاکٹر ڈیوی اس کا فیصلہ کہ ہاں یا نہ جواب دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ڈیوی اس کا فیصلہ کہ ہاں یا نہ جواب کرنا چاہیے مستقبل میں ہونے والے واقعات کے جائزے سے دے گا۔
اس کی کوئی وجہ نہیں کہ مستقبل کے واقعات کو انسانی اختیار سے نہ بدل دیا جائے تاکہ نفی کا جواب زیادہ تسلی بخش ہو۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سیزر نے روبیکن عبور کیا ناپسندیدہ ہے تو مجھے رنجیدہ مایوسی سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کافی مہارت اور قوت ہے تو میں ایسا سماجی ماحول بنا سکتا ہوں جس میں یہ بیان کہ اس نے روبیکن عبور نہ کیا طے شدہ ادعیت کا حامل ہوگا۔ اس پوری کتاب میں جہاں ممکن ہوا میں نے متعلقہ فلاسفروں کے فلسفوں کو ان کے معاشرتی ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ لگا ہے کہ انسانی قوت میں اعتقاد اور مستقل حقائق کو تسلیم کرنے کی آمادگی اس امید سے وابستہ تھے جو مشینی پیداوار اور ہمارے طبعی ماحول کی سائنسی ترتیب نو سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نظریے میں ڈاکٹر ڈیوی کے بہت حامی شریک ہیں۔ لہٰذا جارج ریمانڈ گیگر ایک تعریفی مضمون میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیوی کا طریقہ فکر میں ایک ایسے انقلاب کی معنویت کا حامل ہوگا جسے کہ ایک متوسط طبقہ اور غیر مرئی جیسے ایک عظیم اور حیران کن جیسے کہ ایک صدی پہلے صنعتی انقلاب۔ مجھے یہ ظاہر ہوا کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جب میں نے لکھا ڈاکٹر ڈیوی کا ایسا زاویہ نگاہ آؤٹ لک ہے جہاں یہ واضح ہے جو صنعتی عہد اور اجتماعی مہم سے ہم آہنگ ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اس کی شدید ترین اپیل اہلیان امریکہ کو ہونی چاہیے اور بینہ ویسی ہی تحسین چین اور مکسیکو جیسے ممالک میں ترقی پسند عناصر سے کی جانی چاہیے۔ میرے لیے یہ حیرت و افسوس کی بات ہے کہ یہ بیان جسے میں نے مکمل طور پر بے ضرر سمجھا تھا ڈاکٹر ڈیوی کے لیے ناراضگی کا سبب بنا۔ اس نے جواب دیا، مسٹر رسل کی پرانی عادت ہے کہ علم کے عملیاتی نظریے کو امریکی صنعت کاری کے مکروہ پہلوؤں سے جوڑے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں اس کے فلسفہ کو برطانوی جاگیردار اشرافیہ کے مفادات سے وابستہ کر دوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس کا عادی ہو چکا ہوں کہ میری آراء کی وضاحت خصوصاً کمیونسٹ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ میری برطانوی اشرافیہ سے وابستگی کے باعث ہے۔ میں یہ فرض کرنے کے لیے پوری طرح رضامند ہوں کہ میرے نظریات دوسرے انسانوں کی طرح معاشرتی ماحول سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر ڈیوی کے معاملہ میں غلطی پر ہوں کہ وہ سماجی ماحول سے متاثر ہیں تو مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے۔ تاہم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسا سمجھنے میں اکیلا نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر سنتیانا کہتا ہے کہ ڈیوی کے ہاں جیسا کہ مروجہ سائنس اور اخلاقیات کے ہاں ہے ایک نیم ہیگلی رجحان پایا جاتا ہے جس کے تحت فرد کو مٹا کر سماجی تعمیلات میں ضم کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر جوہری اور حقیقی شے کو کسی اضافی اور متغیر شے میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیوی ایک شخص ہے جس کا تخیل امیجینیشن میں انسان بستے ہیں۔ اس میں فلکیات کی کائنات ہے، اگرچہ بلا شبہ اس کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے مگر اسے اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کا فلسفہ قوت کا فلسفہ ہے جو نیٹشے کے فلسفے جیسا نہیں، جو انفرادی قوت کا فلسفہ ہے۔ یہ ایک اجتماع کی قوت ہے جسے قابل قدر محسوس کیا جاتا ہے۔ سماجی قوت کا یہ وہ عنصر ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اس نے ان کے لیے آلاتیت کے فلسفہ کو پرکشش بنا دیا ہے جو فطری قوتوں پر ہمارے نئے تسلط سے زیادہ متاثر ہیں، لیکن ان حدود سے بے خبر ہیں جن حدود کے اختیار کے خود زیر تسلط ہیں۔ غیر انسانی ماحول کے متعلق انسان کا رویہ مختلف زمانوں میں از حد مختلف رہا ہے۔ یونانی رعونیت یا شہی بگاڑنے کی سزا کے ڈر سے اور تقدیر یا جبر کے عقیدے جو زیوس پر بھی حاوی ہے سے محتاط ہو کر ایسے طرز عمل سے اجتناب کرتے رہے جو کائنات کے ساتھ گستاخی کا باعث نہ بن جائے۔ قرون وسطیٰ میں یہ اطاعت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مسیحی کا پہلا فرض خدا کے حضور عجز و عاجزی تھا۔ اس رویے سے پہل قدمی رک گئی اور عظیم ایجاد و اختراع کا امکان دشوار ہو گیا۔ احیاء علوم نے انسانی فخر بحال کیا لیکن یہ اس مقام تک لے گیا جو ناراضگیت اور مصیبت و بپتا کا سبب بنا۔ اس طرز عمل کا خاتمہ تحریک اصلاح دین ریفارمیشن اور جوابی تحریک اصلاح دین نے کر دیا، لیکن جدید ٹیکنالوجی جو اگرچہ تمام تر احیاء علوم کی پیدا کردہ انفرادی رعونیت کے حق میں نہیں، نے انسانی گروہوں میں اجتماعی قوت کا احساس پیدا کر دیا۔
انسان جو پہلے وہ عاجز و مسکین تھا اب قریب قریب نعوذ باللہ خود کو خدا سمجھنے لگ گیا ہے۔ اٹلی کا عملیت پسند یا پینی ہمیں اس بات کی تحریک دیتا ہے کہ مسیح کی اطاعت خدا کی اطاعت کا متبادل ہے۔ اس تمام صورتحال میں مجھے ایک سنگین خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ اس خطرے کو کائناتی ناپارسائی کہا جا سکتا ہے، سچائی کا تصور جو بیشتر انسانی اختیار کے باہر امور واقعی حقائق فیکٹس پر منحصر ہے۔ مختلف راہوں میں سے ایک ایسی راہ رہا ہے جس پر اب تک فلسفے نے عاجزی کا لازمی عنصر نقش کیے رکھا ہے۔ جب غرور پر تحدید ہٹا دی جاتی ہے تو اس راہ پر ایک اور قدم آگے بڑھایا جاتا ہے جو ایک قسم کی دیوانگی کی طرف اٹھتا ہے، قوت کی بدمستی، انٹاکسیکیشن آف پاور، جس نے فلسفہ پر پہلا حملہ فیشتے کے توسط سے کیا، اور اس دیوانگی کی طرف جدید انسان، خواہ فلسفی ہوں یا دوسرے، سر کے بل جا رہے ہیں۔ مجھے یہ باور ہونے لگا ہے کہ یہ بدمستی ہمارے عہد کا سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہ کوئی فلسفہ جو خواہ غیر ارادی طور پر اس میں شرکت کرتا ہے وہ وسیع معاشرتی آفت کے خطرے میں اضافہ کر رہا ہے۔ باب نمبر 31 فلسفہ منطقی تحلیل، دا فلسفی آف لاجیکل انالائسس۔ فلسفہ میں فیثاغورس کے زمانے سے دو قسم کے فلسفیوں میں اختلاف رہا ہے۔ ایک جانب وہ تھے جن کی فکر کا بیشتر محرک علم ریاضیات میتھمیٹکس رہا، اور دوسری جانب وہ لوگ تھے جو تجربی علوم سے زیادہ متاثر ہوئے۔ افلاطون، تھامس ایکویناس، سپائنوزا اور کانٹ کا تعلق اس گروہ سے ہے جسے ریاضیاتی مکتبِ فکر کہا جا سکتا ہے۔ ڈیموکریٹس، ارسطو اور جدید تجربی لاک سے بعد تک دوسرے مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک ایسا مکتبِ فکر نے جنم لیا ہے جو علم ریاضیات کے اصولوں سے فیثاغورسی عنصر کو ختم کرنے اور تجربیت کو انسانی علم کے استخراجی حصوں میں ایک دلچسپی کے ساتھ ملانے کا کام کرتا ہے۔ اس مکتبِ فکر کے مقاصد ماضی میں بیشتر فلسفیوں کے مقاصد سے کم عیاں ہیں، لیکن اس کی بعض کامیابیاں اتنی ٹھوس ہیں جتنی کہ سائنسدانوں کی۔ اس فلسفہ کی ابتدا ان ماہرین ریاضیات کی کامیابیوں سے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے مضمون کو مغالطوں اور بیہودہ تعقل سے صاف کرنے کا کام کیا۔ 17ویں صدی کے عظیم ماہرین ریاضیات فوری نتائج کے لیے پر امید اور بےتاب تھے۔ نتیجتاً انہوں نے تحلیلی جیومیٹری، انالائٹیکل جیومیٹری کی بنیادوں اور خرد احصاء کو غیر محفوظ چھوڑ دیا۔ لائبنیز حقیقی احصاء کا قائل تھا، اگرچہ یہ یقین اس کی مواد الطبیعیات سے مطابقت رکھتا تھا، لیکن یہ ریاضیات میں ٹھوس بنیاد نہیں رکھتا تھا۔ 19ویں صدی کے وسط کے فوراً بعد ویٹراس نے بتایا کہ احصاء کیلکولس کو انفینیٹیسیملز کے بغیر کیسے قائم کیا جائے، اور یوں اسے منطقی طور پر محفوظ بنا دیا۔ اس کے بعد جارج کینٹر آیا جس نے نظریہ استمرار، تھیوری آف کنٹینیوٹی اور نامحدود اعداد، انفینیٹ نمبر کا نظریہ پیش کیا۔ جب تک کینٹر نے استمرار کی واضح تعریف نہ کی یہ لفظ مبہم رہا اور ہیگل جیسے فلسفیوں کو آسانی فراہم کی تھی، اور جو ریاضیات میں مواد طبیعیاتی ابتریاں متعارف کرانا چاہتے تھے، کینٹر نے اس لفظ کو صحیح معنویت دی اور بتایا کہ استمرار جیسی کہ اس نے تعریف کی وہ تعقل کنسیپٹ ہے جو ماہرین ریاضیات اور ماہرین طبیعیات کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے تصوف کی افراط جیسی کہ برگزاں کی تھی متروک ہو گئی۔ کینٹر نے نامحدود عدد کے بارے میں مدت سے بنے ہوئے معمول کا بھی پول کھول دیا۔ اصلی اعداد ہول نمبر کے تسلسل کو ایک اور بعد کے اعداد لیے۔ یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ واضح طور پر تعداد محدود نہیں ہے۔ 1000 تک 1000 تعداد ہے، 10 لاکھ تک 10 لاکھ تعداد ہے۔ آپ جس بھی محدود عدد کا ذکر کریں صاف طور پر اس سے زیادہ اعداد بھی ہیں، کیونکہ ایک سے مقصود عدد تک ٹھیک اتنے ہی اعداد کی تعداد ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی آگے دوسرے بڑے اعداد ہیں۔
اس لیے محدود اصلی اعداد کی تعداد نامحدود تعداد ہے، لیکن اب ایک عجیب امر واقعہ سامنے آتا ہے۔ جفت اعداد ایون نمبرز کی تعداد یقیناً وہی ہے جو کہ تمام اصلی اعداد ہول نمبرز کی تعداد۔ نیچے 2 کتاروں کو غور سے پڑھیے۔ 1 2 3 4 5 6 کنٹینیوس، 2 4 6 8 10 12 کنٹینیو۔ نیچے کی کتار میں ہر اندراج اوپر کی کتار کے ہر اندراج کے لیے ہے، اس لیے اعداد ٹرمز کی تعداد دونوں کتاروں میں لازماً وہی ہے، حالانکہ اوپر کی کتار میں ہر عدد نیچے کی کتار کے ہر عدد کے مقابل بالترتیب نصف پر مشتمل ہے۔ لیبنیز نے جس نے اس بات کا نوٹس لیا اسے ایک تضاد قرار دیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اگرچہ نامحدود اجتماعات ہیں لیکن نامحدود اعداد نہیں ہیں۔ اس کے برعکس جارج کینٹر نے جرات سے اس کا انکار کیا کہ یہ ایک تضاد ہے، وہ صحیح تھا، یہ محض ایک انوکھا پن ہے۔ کینٹر نے ایک نامحدود مجموعے کی یہ تعریف کی کہ یہ وہ ہے جس کے حصے میں اتنے تعداد کے حامل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں صحیح منطق کے حامل ہوتے ہیں، جتنے کہ اصلی مجموعہ ہول کلیکشن رکھتا ہے، جتنے کہ اصل مجموعہ ہول کلیکشن رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ اس قابل ہوا کہ نامحدود اعداد کا دلچسپ ترین ریاضیاتی نظریہ وضع کر سکے اور اس کے نتیجے میں صحیح منطق کی دنیا میں داخل ہو سکے جس کا اس سے پہلے تمام تر علاقہ تصوف اور اختلاط کنفیوشن کے قبضہ میں تھا۔ بعد میں اہم ترین شخص فریق تھا جس نے اپنی پہلی کتاب 1879 میں اور اپنی عدد نمبر کی تعریف 1884 میں شائع کی، لیکن ان کے انکشافات عہد آفرین نوعیت رکھنے کے باوجود اس کی اہمیت کا اعتراف نہ کیا گیا۔ بالآخر میں نے 1903 میں اس کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ یہ قابل ذکر ہے کہ فریق سے پہلے عدد کی ہر تعریف جو بھی پیش کی گئی بنیادی منطقی فاش غلطیوں کی حامل تھی۔ یہ بات رسمی بن چکی تھی کہ عدد کو کثرت کا عین قرار دیا جائے، لیکن ایک عدد کی مثال ایک فردی عدد ہے، مثلاً 3 اور 3 کی مثال فردی ثلاثہ۔ یہ ثلاثہ ایک کثرت ہے لیکن تمام کثرتوں کی نوع جسے فریق نے عدد 3 کی عین قرار دیا کثرتوں کی کثرت ہے۔ گرامر کی یہ پہلی بنیادی غلطی ہے جس سے اس کی ایک مذکورہ ثلث کو سادہ کثرت میں غلط ملت کر دیا گیا، جس نے فریق سے پہلے عدد کے تمام فلسفے کو ایسی بے معنی کی رگ بنا دیا جو لفظ بے معنی اپنے صحیح ترین معنی رکھتا ہے۔ فریق کے انکشاف کا یہ نتیجہ ہوا کہ علم الحساب اور علم ریاضیات استخراجی منطق کے سلسلہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے کانٹ کے اس نظریہ کی تردید ہو گئی کہ علم الحساب کی قضا یا امتزاجی ہے، کہ علم الحساب کے قضائیہ امتزاجی ہیں اور ان میں زمان کا حوالہ مضمر ہے۔ منطق سے خالص ریاضیات کا ارتقاء تفصیل کے ساتھ اصول ریاضیات میں پیش کیا گیا جسے وائٹ ہیڈ اور خود میں نے تصنیف کیا۔ آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا کہ فلسفہ کا ایک بڑا حصہ اس میں تحلیل ہو سکتا ہے جسے نحو کہتے ہیں، اگرچہ اس لفظ کو اس سے وسیع تر مفہوم میں استعمال کرنا پڑتا ہے جس میں روایتی طور پر اب تک ہی ہوتا آیا ہے۔ بعض اشخاص خصوصاً کارنیپ نے نظریے کو یوں ترقی دی ہے کہ تمام فلسفیانہ مسائل حقیقت میں نحوی ہیں اور یہ کہ جب نحوی حامیہ سرزد نہ ہوں تو اس سے فلسفیانہ مسئلہ یا تو حل ہو جاتا ہے یا ناقابل حل ظاہر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور اب کارنیپ اتفاق کرتا ہے کہ ایسا کہنا مبالغہ آمیز بیان ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ روایتی مسائل کے حوالے سے فلسفیانہ نحویت کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ میں اس کی افادیت کو ایک مختصر وضاحت کی مثال سے پیش کروں گا جسے نظریہ بیانات تھیوری آف ڈسکرپشنز کہا جاتا ہے۔ ایک بیان سے میری مراد ایک جملہ جیسا کہ امریکہ کا موجودہ صدر، جس میں ایک شخص یا شے کو عہدے سے بیان کیا گیا ہے، نام سے نہیں، بلکہ کسی خصوصیت سے جو مفروضہ یا معلوم ہے کہ اس شخص یا شے کے لیے محسوس ہے۔ ایسے جملے بڑی مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ سنہری پہاڑ وجود نہیں رکھتا،
اور فرض کریں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو وجود نہیں رکھتا ہے۔ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر میں کہوں یہ سنہری پہاڑ ہے تو میں کسی قسم کی موجودگی اس سے منسوب کر رہا ہوں، واضح طور پر وہی بات نہیں کر رہا ہوں گویا کہ میں نے کہا ایک گول مربع وجود نہیں رکھتا۔ اس میں یہ مضمر ہوا کہ سنہری پہاڑ ایک شے ہے اور ایک گول مربع ایک دوسری شے، اگرچہ کوئی وجود نہیں رکھتا ہے۔ نظریہ بیانات اس قسم کی مشکلات حل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔